قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدایا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے، اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور رحم دلی بھی رب کا ایک انعام ہے، جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ زندگی کے تپتے صحرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جنت کی ہوا کی طرح ہے۔ ایک بد شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بہت قدر کرتی ہے، میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کرنے کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ نعمتیں اللہ کا ڈر چھوڑنے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں کہ ہم موت سے جا ملیں یا موت آ ملے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو تنہائی میں تم پہ وار کرے، مگر اس دوست سے زیادہ ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں اس کی کوئی معافی نہیں۔ جب زندگی عارضی ہے تو پھر بھلا مشکلات اور آزمائشیں کیسے مستقل ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے
تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس طرح نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، اسی طرح نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا بھی فرض ہے۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر اپنی چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادت کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ اگر امت محمدی پر عذاب کا ارادہ رکھتا تو کبھی ان کو روزہ نہ دیتا اور سورہ قل هو اللہ احد نہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔